بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 مارچ بروز ہفتہ آج کا دن کیسا رہے گا؟ ایریز یعنی برج حمل۔ اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے آپ نے کبھی بھی اپنے پیار کے رشتے کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنی دوسرے شخص کو آپ سے توقع تھی۔ شروع میں آپ اپنے رشتے کے بارے میں زیادہ سنجیدہ نہیں تھے، اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا رشتہ کافی سنجیدہ ہو گیا ہے اور محبت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ آپ نے اپنی محنت اور لگن سے اپنے پیشہ ورانہ اور سماجی شعبوں میں اپنی شناخت بنائی ہے۔ لوگ آپ کی بہت عزت اور تعریف کرتے ہیں۔ آپ کو اپنے رشتہ داروں اور قریبی لوگوں سے بھی بہت عزت ملی ہے۔ بہت جلد ہی ایک نیا کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں جہاں آپ اور آپ کے پیارے اسے آگے لے جانے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ آپ کے والد کا آپ پر خاصا اثر رہا ہے۔ آپ اپنے والد کی اجازت کے بغیر کوئی کام شروع نہیں کرتے۔ آپ اپنے عزیز دوست کے ساتھ شراکت داری میں ایک منصوبہ شروع کرنے کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ اس منصوبے کو شروع کرنے کے لیے آپ کو اپنے والد کی منظوری درکار ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ آپ کو جلد ہی اجازت مل جائے گی۔ ٹورس یعنی برج ثور۔ آپ کے خیالات لوگوں کو حیران اور متاثر کرتے ہیں۔ آپ کے تمام منصوبوں میں تازگی اور ترقی واضح ہے۔ آپ کے علم و فہم سے متاثر ہو کر ایک یونیورسٹی نے آپ کو نوکری کی پیشکش کی ہے۔ آپ کو یہ نوکری کی پیشکش موصول ہونے پر بہت خوشی ہوئی ہے۔ آپ کے رشتہ دار اور دوست ہمیشہ آپ کی حکمت سے متاثر رہے ہیں۔ وہ بھی آپ کے اس پیشکش کو قبول کرنے اور آگے بڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ آپ کی لاپرواہی آپ کو کچھ پریشانی کا باعث بن رہی ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ موقع آپ کے علم کو مزید بڑھانے میں مدد دے گا اور آپ کو مزید بلندیوں تک پہنچنے میں مدد کرے گا۔ آپ کے محبوب نے خود کو آپ سے تھوڑا سا دور کر لیا ہے۔ آپ اکثر خود کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور نادانستہ طور پر دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ جیمنائی یعنی برج جوزا۔ آپ کافی مخمصے ہیں۔ آپ کے کام کی جگہ پر آپ کے اعلیٰ افسران نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ایک صورتحال میں 2 آپشن پیش کیے ہیں جہاں آپ میں سے کچھ کو آپ کے موجودہ کام کے علاقے کو چھوڑ کر دوسرے محکمے میں منتقلی کی پیشکش کی گئی ہے۔ آپ یہ فیصلہ کرنے سے قاصر ہیں کہ آیا نئی جگہ پر جانا ہے اور اپنے کام کو آگے بڑھانا ہے یا یہاں رہنا اور کام جاری رکھنا ہے۔ آپ کسی تجربہ کار شخص سے رہنمائی حاصل کریں۔ ابھی وقت آپ کے لیے سازگار نہیں ہے۔ آپ کے خیالات میں بھی بہت ہنگامہ ہے۔ آپ کو اپنے خیالات کو منفی ہونے سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جتنا زیادہ آپ اپنے خیالات کو مثبت رکھیں گے اتنا ہی کم تناؤ کا سامنا کریں گے۔ اپنے اندر کی آواز سننے کی کوشش کریں۔ باطن کی آواز ہمیشہ صحیح راستے پر چلنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ کینسر یعنی برج سرطان۔ جہاں آپ کبھی ملازمت کی تلاش میں پریشان تھے، اب آپ کو ملازمت کے کئی مواقع مل رہے ہیں۔ آپ کو یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اچانک سب کچھ آپ کے حق میں ہو جاتا ہے۔ دستیاب تمام اختیارات میں سے صحیح موقع کا انتخاب کرنا بھی تھوڑا مشکل ہے۔ معمولی سا غلط فیصلہ بھی آپ کو مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی تمام خواہشات الہی کی طرف سے پوری ہو رہی ہیں۔ آپ کے کام کی رفتار جو دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھی اب تیز ہونے لگی ہے۔ وہ کام جو تکمیل کے قریب بھی نہیں تھے اب کامیابی کی پہنچ میں دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ کی خواہش بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہے۔ آپ نے کچھ یونیورسٹیوں میں اپلائی کیا ہے اور اب آپ اچھی جگہوں سے منتخب ہونے کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کافی خوش ہیں اور اب تمام یونیورسٹیوں کی معلومات سے آراستہ ہو کر آپ اپنے لیے صحیح جگہ کا انتخاب کرنے والے ہیں اور مزید عمل کو آگے بڑھانے والے ہیں۔ لیو یعنی برج اسد۔ آپ اپنی شادی کے بارے میں کچھ پریشان ہیں۔ آپ کو ابھی تک کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو آپ کے جیون ساتھی کے لیے آپ کے ویژن سے میل کھاتا ہو۔ جلد ہی کوئی نیا آپ کی زندگی میں اجنبی کی طرح داخل ہو رہا ہے۔ ابتدائی طور پر آپ اپنے سامنے آنے والے شخص کے ساتھ تعلقات استوار کرنے میں کچھ وقت لے رہے ہیں، لیکن جلد ہی لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں سب کچھ بہتر ہونے جا رہا ہے۔ اگر آپ ولدیت کا انتظار کر رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا انتظار جلد ہی چند دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ آپ نے ایک چیمپئن کی طرح مشکل حالات کا سامنا کیا ہے۔ اب آپ کی تمام خواہشات پوری ہونے والی ہیں۔ ایک ساتھ معیاری وقت گزارنے کے لیے اپنے خاندان کے ساتھ سفر کی منصوبہ بندی کرنا سب کو خوش کر دے گا۔ ورگو یعنی برج سملا۔ آنے والا سال آپ کے لیے نئی امیدیں لے کر آئے گا۔ آپ کے مالی سال کو بہتر بنانے کے نئے مواقع اور منصوبوں کے ساتھ آپ کو اپنی سوچ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ زندگی میں جب بھی تبدیلیاں آتی ہیں وہ پرانی سے نئی چیز کو جنم دیتی ہیں۔
آنے والا وقت مستقبل میں تبدیلیوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ شاید یہ تبدیلیاں آپ کے اختیار میں نہ ہوں، لیکن آپ جو فیصلے کریں گے وہ زیادہ اہم ہوں گے، اس لیے عقل مندی سے فیصلے کریں۔ ایک بار جب آپ ایک قدم آگے بڑھیں گے تو آپ پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے، چاہے فیصلہ اچھا ہو یا برا۔ اپنے خیالات کو مثبت رکھتے ہوئے جب آپ کسی بھی کام کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کے لیے ابھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ جس طرح سے آپ اب کسی کام کو سمجھتے ہیں، اسے مختلف طریقے سے کرنا اچھی کامیابی کا باعث بنے گا۔ آپ کی نیکی آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ سمجھنا کہ دوسروں کو حقیقی طور پر اس کی ضرورت ہے یا نہیں آپ کے لیے ضروری ہے۔ محبت کا رشتہ آپ کی زندگی میں آپ کے دروازے پر دستک دینے والا ہے۔ لبرا یعنی برج میزان، ملازمت کے کچھ اچھے مواقع آپ کے سامنے آنے والے ہیں۔ آپ اپنی موجودہ ملازمت سے خوش نہیں ہیں اور آپ اپنے مستقبل کے لیے بہتر مواقع کی تلاش میں ہیں۔ اب تک آپ نے اپنے ہاتھوں سے صرف مایوسی محسوس کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو مواقع نہیں ملے، لیکن آپ جو کام چاہتے تھے وہ دستیاب نہیں تھا، اس لیے اب آپ راحت محسوس کر رہے ہیں۔ اب آپ کو ایک اچھا موقع منتخب کرنے اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ انتخاب کرتے وقت آپ کو صحیح موقع کا انتخاب کرنے کے لیے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے محبوب سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، وہ بھی یہ جانتا ہے، پھر بھی اس نے آپ سے کہا ہے کہ آپ اپنے کام کے شعبے میں اپنے لیے الگ شناخت بنائیں۔ آپ نے یہ بھی طے کیا ہے کہ پہلے اپنی شناخت قائم کریں، اس کے بعد ہی اپنی محبوبہ کو شادی کی پیشکش کریں گے۔ آپ محنت کر کے سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جلدی آپ اس مقصد کو حاصل کر لیں گے، آپ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اسکارپیو یعنی برج عقرب، آپ نے اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں کافی عزت حاصل کی ہے۔ لوگ آپ کے کام کے میدان میں آپ کی قابلیت کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ کے اعلیٰ افسران بھی آپ کے کام کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کو ہمیشہ آگے بڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ آپ نے محنت اور تندئی سے کام کیا ہے، اپنی زندگی میں مسلسل کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ آپ کو اپنے رویے میں کچھ تبدیلیاں لانی چاہیے۔ فطری طور پر مہربان اور شائستہ ہونے کے باوجود دوسروں کے ساتھ آپ کے رویے کو بعض اوقات سخت سمجھا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ لوگ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ کی طبیعت میں سختی کی وجہ سے آپ کا محبوب آپ سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے سے ڈرتا ہے۔ آپ کو اپنے محبوب کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ اپنے برتاؤ میں عاجزی اور پیار کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ سیگیٹیریس یعنی برج قوس، آپ نے حال ہی میں ایک مسئلہ پر قابو پا لیا ہے جس سے آپ کے خاندان میں کافی تناؤ پیدا کر دیا تھا۔ اب تمام حالات آہستہ آہستہ نارمل ہو رہے ہیں۔ آپ اپنی موجودہ جگہ سے دور جانے پر غور کر رہے ہیں۔ آپ کا خدا پر اٹل ایمان ہے۔ جلد ہی آپ کو کہیں سے نوکری کی پیشکش موصول ہوگی۔ یہ نوکری آپ کے موجودہ مقام سے دور ہوگی۔ آپ کی مالی حالت میں بھی بہتری ہے۔ آپ اپنے کام کے میدان میں ایماندار اور محنتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے اعلیٰ افسران نے سراہا ہے۔ آپ کی تعریف کی وجہ سے کچھ ساتھی آپ سے حسد کرنے لگے ہیں، یہ آپ کو پریشان کرتا ہے۔ آپ نے حال ہی میں کامیابی کے ساتھ ایک پروجیکٹ مکمل کیا اور پروموٹ کیا گیا، جس کے نتیجے میں تنخواہ میں اضافہ ہوا۔ آپ کے خاندان میں سب اس سے خوش ہیں۔ آپ کا پیارا آپ سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ واقعی آپ کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کے ذریعے اپنی زندگی میں محبت لانے کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیپریکون یعنی برج جدی، آپ کے کسی قریبی نے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ ماضی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں تھا، لیکن اچانک چھپی حقیقت سامنے آ گئی۔ آپ کو دھوکہ محسوس ہوتا ہے۔ آپ کو اس پیارے شخص کے لیے بہت پیار اور بھروسہ تھا۔ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرے گا۔ اس وقت آپ اپنے چاروں طرف اداسی محسوس کر رہے ہیں۔ آپ کے رشتوں میں تلخی ہے، اگرچہ آپ تعلقات کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن تعلقات میں گرمجوشی تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ اس رشتے سے تمہارا دل ٹوٹ گیا ہے۔ آپ اب اس شخص پر بھروسہ کرنے سے قاصر ہیں۔ آپ بہت زیادہ دباؤ میں ہیں۔ اس وقت مراقبہ اور یوگا کی طرف توجہ دیں، تبھی آپ ذہنی تناؤ پر قابو پا سکیں گے۔ خود کو اس صورتحال سے نکالیں اور اپنے کام پر توجہ دیں۔ آپ اپنے کام کے میدان میں توقع کے مطابق کامیابی حاصل نہیں کر رہے۔ آپ اپنی محنت اور کوششوں کی جو پہچان چاہتے ہیں وہ نہیں آ رہی۔ اپنے دماغ میں امن و سکون قائم کرنے کے لیے کچھ وقت نکالیں۔ پرسکون ذہن آپ کو ہر مسئلے کو حل کرنے کا راستہ دکھائے گا۔ اس کے ساتھ آپ اپنے کام کے میدان میں بھی اپنے توقعات کے مطابق کامیابی حاصل کریں گے۔ ایکویریس یعنی برج دلو،
آپ کے تمام کام بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب آپ کچھ مختلف کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ بھی یک وقت 3-4 کاموں پر کس طرح توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔ آپ نے ایک تجربہ کار شخص سے اس معاملے پر بات کی ہے اور ان کی رہنمائی میں اب آپ ایک نیا پروجیکٹ شروع کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ آپ نے انہیں آپ کے کام میں شامل ہونے کی پیشکش کی ہے۔ آپ اپنے کام کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر بڑھانا چاہتے ہیں۔ اگرچہ یہ آپ کے مستقبل کے لیے ایک منصوبہ ہے، لیکن اس کی شروعات ابھی سے کی جائے گی۔ آپ سب سے پہلے اپنے ملک میں اپنے کام کی مضبوط بنیاد رکھنے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ آپ کی دانش مندی اور دور اندیشی آپ کو پرکشش بناتی ہے اور لوگ اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کی نیت سے آپ سے رابطہ کرتے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ اپنی صلاحیت کے مطابق لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے۔ پیسز یعنی برج حوت۔ آپ کا کسی کے ساتھ تنازع اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ دوسرا فریق اس سے عدالت لے گیا ہے۔ آپ کو یقین نہیں ہے کہ فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا یا نہیں۔ اگر آپ اس معاملے میں درست ہیں تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے محسوس کر رہے ہیں، اپنے تجربے اور صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنی ہر مشکل صورتحال کو اپنے حق میں کر سکیں گے۔ ایک فضول تنازع آپ کو دوسرے شخص کے خلاف مزاحمت کا احساس دلاتا ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو اس شخص سے دور رکھنا چاہیے اور انتقام کے خیالات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ آپ کی اپنی بھلائی کے لیے ہے۔ اپنی فطرت میں تھوڑا سا نظم و ضبط پیدا کریں۔ وقت کے انتظام کی کمی کی وجہ سے بہت سے اچھے مواقع ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت نہ صرف جذباتی پہلو بلکہ منطقی پہلو کو بھی مد نظر رکھیں۔